بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ علیکم السلام۔ کون سا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک رسول ان کے اوپر منتخب فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس نبی علیہ السلام کے مقاصد بعثت جو ہیں، یتلو علیہم آیاتی ہی، وہ ان کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید ان کو سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان میں سے شرک، کفر، نفاق اور اس طرح کی جتنی بھی نجاستیں ہیں ان کو دور کر کے اس میں اللہ رب العزت کے طرف سے دیے ہوئے ایمان کی روشنی کو اور اس کے نور کو بھرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، اللہ کی نازل کردہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، جس سے بعض مفسرین کے نزدیک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل عالم انسانیت گمراہی میں تھی۔ ربیع الاول کی مناسبت سے قرآن مجید کی جو آیت اور ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، بحیثیت مومن اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ بحیثیت آخری امت اور امت وسط، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں قرار دیا بہترین امت، خیر امت، جتنے بھی فضائل ہم سب کو حاصل ہیں، جتنی بھی عزت اللہ رب العزت نے ہم سب کو دی ہے، جنت کی امید ہم اللہ رب العزت سے جو رکھتے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نبی بنا کر نہیں بھیجتے تو عالم انسانیت تو گمراہی میں تھا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ محبت کا معاملہ، یہ سب چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کی محبت جذباتی حد تک نہ ہو، یعنی اتنی جذباتیت اس کے اندر ہو کہ جو چیز انسان کے رگ و پے میں بس جائے، جس میں انسان کا ارادہ شامل نہ ہو، غیر ارادی طور پر، ارادہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ انسان اپنے عقل و شعور سے محبت کرے، یہ شریعت کا مطالبہ ہے، لیکن اتنی محبت جو جذباتیت کی حد تک ہوتی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی جس محبت میں انسان شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اور منّ یا منو کا معنی ہوتا ہے احسان جتلانا۔
جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں موقع پر تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کی کوشش کی، یا میں نے تمہیں نوازا، تمہیں کچھ دیا، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے ساتھ بہت اچھا کیا جبکہ تم نہیں کر رہے ہو۔ یہ احسان جتلانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں آیت موجود ہے، منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ لیکن اللہ رب العزت احسان جتلا سکتے ہیں، اور اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں انسانیت کے اوپر فرمائیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی پوری زندگی اللہ کی نعمتوں سے عبارت ہے، جن کا شکریہ ادا کرنا تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سے اللہ رب العزت نے جس نعمت کا احسان جتلایا ہے ہمارے اوپر، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اور یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا مبعوث کیا جانا، ہمیں آپ کا امتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار دیا جانا، یقیناً یہ احسان اس قابل ہے کہ اس کو جتلایا جائے۔ اللہ ہی کا شان ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس نے ہمارے ساتھ کیا، ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، ورنہ شاید ہم بھی، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے انسانیت گمراہی میں تھی، تو شاید ہم بھی گمراہی میں ہی دنیا سے چلے جاتے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اس احسان کا جو بنیادی تقاضا میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ بطور خاص جو بات میری اور آپ کی سمجھنے کی ہے وہ یہ، میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ محبت جذباتی حد تک ہو، لیکن اسلام کے دائرہ میں رہتے ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ چوتھے پارے کی، اور یہ تیسرے پارے کی آیت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا محبوب بن جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے باہر، آپ کی پیروی سے باہر کوئی محبت نہیں ہے۔ جتنی بھی محبت ہوگی، جو بھی محبت کا طریقہ کار ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہوگا۔ آپ کی اتباع سے باہر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے محبت، تو وہ قرآن مجید کے اس حکم کے خلاف ہے، اور اس کے بعد جو الفاظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے وہ بڑے سخت اور وعید کے الفاظ ہیں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، یقیناً تم اللہ سے بھی محبت کرنے لگو گے، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہوگا، پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک محبت وہ ہے جس کا اس وقت ہم لوگ شکار ہیں، اور اگر میں یہ الفاظ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ جس جھوٹی محبت کا اس وقت ہمارا معاشرہ بحیثیت سوسائٹی، ہم سارے مسلمان جس جھوٹی محبت کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں یا دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک محبت یہ ہے۔ دوسری محبت وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ یہ دو محبتیں، ان دونوں کو سامنے رکھیے۔ مثال جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا، پہلے اس مثال کو سمجھ لیجئے۔ ابو طالب ہم سب لوگ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ابھی عمر آپ کی بہت بڑی نہیں تھی،
تو آپ کی ذمہ داری ایک اس وجہ سے بھی کہ آپ کے والد گرامی پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، تو آپ کی کفالت کا جو ذمہ تھا عبد المطلب کے بعد وہ ابو طالب کے کندھوں پر آ گیا۔ اب ذرا ابو طالب کی محبت کو اپنے سامنے رکھیے، بہت سے دیگر معاملات بھی ہیں۔ ایک مثال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابو طالب آخر دم تک، آخری سانسیں نکلنے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ یہ چیز ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ان کو کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے جو آپ کی طرف سے تصدیق ہوگی کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور عرض کیا کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے، اگرچہ اللہ رب العزت اس بات کو جانتے ہیں، فرمایا میں اللہ رب العزت کے سامنے آپ کی سفارش کر دوں گا اور اللہ کے سامنے اس بات کی گواہی دے دوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا، جس کا معنی یہ تھا کہ دل سے آپ تصدیق کرتے ہیں تو کلمہ پڑھ دیجئے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ بھتیجے میں لوگوں سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے دین پر مر گیا، میں نہیں کہلوانا چاہتا۔ کئی سرداران قریش بعد میں میری عزت میں کوئی فرق نہ ڈالے، حالانکہ مرنے کے بعد انسان کی کیا عزت ہوتی ہے؟ جب تک انسان زندہ ہے تب تک وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ شاید میری عزت ہے، ورنہ عزت تو وہ ہے جو اس کو اللہ رب العزت عزت دیں، اس کے علاوہ کوئی عزت نہیں ہے انسان کی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عزت ایمان والوں کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے آخر دم تک کلمہ نہیں پڑھا۔ اب دوسری طرف آئی ابو طالب کی محبت کی طرف۔ جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت یا آپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری ابو طالب کے کندھوں پر آئی، سرداران قریش مل کر، مشرکین مکہ مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اپنے بھتیجے کو اس کام سے منع کر دو جو کام اس نے شروع کر دیا ہے، یعنی دعوت دین کا کام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا، ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، میرے ناتواں کندھے یہ بار اٹھانے سے قاصر ہیں، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ کام ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ کون سا کام؟ دعوت دین کا، اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام جو آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور الٹے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، اور پھر مجھ سے کہیں کہ دعوت دین کا کام چھوڑ دو۔ فرمایا ممکن نہیں ہے، اللہ نے میری بعثت کا، میری پیدائش کا بنیادی مقصد ہی یہ رکھا ہے کہ میں دین اسلام کی دعوت ساری دنیا تک پہنچاؤں، کہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے مقصد کے بغیر فوت ہو جاؤں، اپنے مقصد کے بغیر دنیا سے چلا جاؤں؟ فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے کہا محبت میں کہ اگر معاملہ یہ ہے تو پھر جاؤ، آج کے بعد جب تک ابو طالب زندہ ہے تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور اس نے ثابت کیا۔ پھر جب تک ابو طالب زندہ رہا کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی دیکھے۔ ذرا ایمان سے بتائیے گا، کیا یہ ابو طالب کی محبت کم ہے؟ اتنی محبت جتنی ابو طالب نے کی ہے، ہم اپنے دلوں کے اندر اتنی جذباتی محبت پاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی عزت کے اوپر، آپ کی ناموس کے اوپر، آپ کی شان کے اوپر کوئی بات آئے، آپ کی گستاخی کی جاتی ہو، اور ہم اس حد تک آگے چلے جائیں کہ اپنے جسم کو پیش کر دیں اور کہہ دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر میری جان چلی جائے گی، اللہ کے رسول کے اوپر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ کیا ہم اپنے اندر اتنی محبت پاتے ہیں؟ لیکن اب ذرا ایمان سے بتائیے، کیا ابو طالب جنت میں جائیں گے؟ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جہنم میں سے سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا، جس کا معنی یہ ہے کہ ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اور یہ جو محبت ابو طالب نے کی تھی وہ رسول اللہ سے نہیں کی تھی، وہ محبت اس نے اپنے بھتیجے محمد سے کی تھی۔ یہ دو تعلق ہے نا، ایک بھتیجا اور خون ہونے کے ناطے سے تعلق ہے، اور دوسرا تعلق ہے امتی ہونے کا۔ اگر کلمہ پڑھ لیتے، حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے، آپ کے امتی بن جاتے۔
اپنے پہلے والے دین کو چھوڑ دیتے جس کے اوپر بھی وہ تھے، وہ نہیں کیا۔ محبت کی بھتیجے سے، بھتیجے کی محبت کل قیامت والے دن ابو طالب کو جنت میں نہیں لے جا سکتی، جس کا معنی یہ ہے کہ محبت اللہ کی نظر میں وہ قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، ورنہ محبت تو ابو طالب نے بھی کی ہے۔ اگر وہ اتنی شدید محبت جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، اگرچہ ابو طالب نظریاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بحیثیت چچا ہونے کے ان کو اپنا بھتیجا سمجھ کر ابو طالب نے کہا کہ آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، دفاع بھی کیا۔ سو یہ محبت ابو طالب کو جنت میں نہیں لے جا سکے گی۔ دوسری طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر شکار سے تشریف لائے، شجاع العرب کہلاتے تھے، عرب کے بہادر ترین نوجوان کہلاتے تھے۔ ان کا طریقہ تھا کہ جب وہ شکار سے واپس تشریف لاتے تو بیت اللہ کا طواف کر کے پھر گھر جاتے، جیسا کہ ایسا بھی طواف وہ کرتے تھے۔ اس وقت مشرکین مکہ کے جو بھی بیت اللہ کا ایک تقدس اور اس کی عزت اور تکریم جو ہے یہ تو بہرحال مشرکین مکہ میں تھی، اگرچہ انہوں نے اپنے اپنے طریقے گھڑ رکھے تھے۔ طریقے یہ کہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گراتے جاتے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ آیت تلاوت فرماتے اور بتوں کو گراتے جاتے۔ تو اس بیت اللہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، گویا کہ اپنی دانست میں وہ بیت اللہ کا نہیں ان بتوں کا طواف کرتے تھے۔ باقی بھی سائڈوں پر بت تھے، لات منات عزا حبل یہ سب بت رکھے ہوئے تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی وہاں موجود تھی۔ کہنے لگے حمزہ آپ بڑے شجاع العرب بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو مارا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کی وجہ سے ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا، ابو جہل نے مارا ہے، بڑا ظلم کیا ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ۔ کہ اچھا یہ بات ہے۔ عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ میں آ کر تبلیغ نہیں فرما سکتے تھے، ابھی مسلمان بہت قلت کا شکار تھے۔ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دعوت دین دیا کرتے، دین کی تعلیمات دیا کرتے۔ اور بیت اللہ میں مجلس کس کی ہوتی تھی؟ ابو جہل کی۔ ابو جہل کی مجلس ہے بیت اللہ کی ایک سائڈ پہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے، کہا ابو الحکم آج تم نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، کیونکہ اسلام سے قبل ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی فیصلوں کا باپ، فیصلے کرنے والا۔ کہا میرے بھتیجے کو مارا ہے؟ کہا ہاں مارا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کمان اس کے سر پہ ماری اور اس کا سر پھوڑ دیا، اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے کہا بھتیجے خوش ہو جائیے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ نے میری طرف سے بدلہ لے لیا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر خوشی آپ کو کس طرح سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا جو مشن میں لے کر آیا ہوں، جو دعوت میں دیتا ہوں، آپ اس دعوت کو قبول کر لیجئے، اسلام لے آئیے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھتیجے اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ کو سینے لگائے اور فرمایا کہ ہاں اب میں خوش ہوں۔ اور اب جانتے ہیں کہ یہ عمل جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اس عمل نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں سید الشہداء بنا دیا ہے، جنتی بھی قرار دیا ہے، شہداء کا سردار بھی قرار دیا ہے۔ محبت وہ بھی ہے، محبت یہ بھی ہے۔ وہ محبت جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ محبت جنت میں لے جانے والی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اب اس آیت کے تناظر میں اپنی محبت جو اس وقت ہمارا معاشرہ اگر
ایسی غلو والی محبت سے ہمیں اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر استقامت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ مجھے اس طرح سے میرے مقام و مرتبہ کو مت بڑھانا چڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑھا کے آپ کو اللہ قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کا حصہ قرار دے دیا۔ فرمایا یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہا کرو۔ یہی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع کریں، جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ محمد کی آیت ہے 26ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اطاعت کے ساتھ اعمال کی بربادی کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب تم اطاعت چھوڑ دو گے تو تمہارے اعمال اللہ کے ہاں برباد ہو جائیں گے، وہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام کی محبت کی مثال میں نے آپ کے سامنے بات چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھی، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب اطاعت کو چھوڑ کر اعمال برباد ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ بات اللہ رب العزت نے جو فرمائی ہے، اللہ رب العزت سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے، ابو طالب کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کفار اور مسلمان، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، بہت سی باتوں میں وہ اخلاق میں ہم سے بہتر ہیں، آج کے دور میں جیسی صورتحال ہے، وہ بہت سی معاشرت کے اندر ہم سے بظاہر ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، بعض چیزوں کے اندر وہ ہے بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ جو پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس پیغام کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب ہم اپنے آپ کو اس بات کے اوپر جنتی سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو ہم جہنمی سمجھتے ہیں، قرآن مجید نے بھی اس بات کو کہا، اور اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی نہ کریں، وہ بھی نہیں کرتے ہم بھی نہ کریں، تو کیا فرق ہے دونوں؟ پھر کس بات کے اوپر میں اور آپ جنت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو وہ حکم فوراً اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ کسی بات سے منع کرتے ہیں تو شراب کے مٹکوں کے مٹکے گلیوں میں بہا دیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دے دیا، انگوٹھی اتاری اور اتار کے اس کو کچرے میں پھینک دیا۔ بعض میں آپ کے ساتھیوں نے کہا وہ آپ اتار کے اپنی بیوی کے لیے بھی رکھ سکتے تھے، عورتوں کے لیے تو منع نہیں تھا سونا پہننا۔ عرض کیا نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا ہے تو پھر اس کے بعد چون چرا کس بات کی؟ پھر میں وہ کیوں جس میرے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی کیوں چھپا کے رکھوں؟ حالانکہ وہ یہ کرتے تو اللہ کے رسول ان کو اجازت دیتے، لیکن نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کا جسد مبارک سب کے سامنے رکھا ہوا، بے جان جسد پڑا ہے، بہت سے فتنوں نے سر اٹھائے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، مسلمان بھی پریشان ہیں، بعض ایمان چھوڑنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ تھا وہ لشکر اسامہ کی روانگی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو روانہ کرنے کا حکم دیا۔ جب حالات تھوڑے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں آئے، آپ نے ہمت کی، آگے بڑھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ آج جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ایسا جذباتیت کا عالم ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔
تمام کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام جن کی رائے کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ لشکر اسامہ کو روک دیا جائے، بیرونی حالات، خارجی امور اس بات کے متقاضی ہیں، ورنہ لوگوں کو چونکہ یہ خبر پھیل چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب دنیا میں نہیں رہے، لہٰذا لشکر اسامہ کہیں شکست نہ کھا جائے، لوگ اس بات کا فائدہ نہ اٹھا لیں۔ بہت سے گروہوں نے، بہت سے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اس طرح کے معاملات پیدا ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے یہ کیسے تصور کر لیا ہے کہ جس بات کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلے گئے ابو بکر اس بات کو رد کر دے؟ لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت لشکر اسامہ کو جانے سے روک نہیں سکتی، یہ لشکر جائے گا۔ آپ کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے، لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا گیا ہے، یہ ہے محبت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے اور پھر اٹھ کے آگے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، ساتھیوں نے پوچھا، حضرت یہ اپنے خلاف معمول ایک عجیب سا معاملہ کیا ہے، وہاں گئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور پھر اٹھ کے آ گئے، کیا ماجرا ہے؟ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ بظاہر آپ کا یہ کام بے مقصد سا لگ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کا سفر کیا تھا، جب آپ نے حج ادا فرمایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ اگرچہ مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، مجھے کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہر وہ کام کروں جو میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت تو یہ ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین صحابہ کرام کو لا کے دیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث کے اندر بعض آثار کے اندر موجود ہے، ایک مسجد میں تشریف لے گئے، اس مسجد میں اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد جب نماز کا ٹائم ہونے لگا تو مؤذن نے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی، الصلاۃ جامعۃ، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آ جاؤ۔ آپ نے دریافت کیا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے لوگوں کو اطلاع دی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ جماعت کھڑی کرے۔ آپ نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھ نہیں آیا، جب آپ نے اذان دی تو آپ نے کہا نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جن لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھ نہیں آیا ان کو تمہاری بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہاں پر وہ کام کیا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کے دین کے خلاف کام کیا جاتا۔ حدیث میرے اور آپ کے سامنے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ایسا کوئی بھی کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، ارشاد فرمایا وہ کام مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں سے سب سے پہلے اپنے معاملات کا جائزہ لیجئے، جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بطور خاص ربیع الاول کی مناسبت سے جو ایک چلن ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے۔ وہ تمام امور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے کے لیے تشریف لائے، وہ آپ کی محبت میں سر انجام دیے جاتے ہیں۔ میوزک، ڈانس، گانے، باجے، ڈھول تماشے، نمازوں کو چھوڑنا، سارا دن گلیوں بازاروں میں لوگوں کو پریشان کرنا، ڈھول ڈمکے اور یہ سب کچھ، فضول خرچی، اسراف۔ جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے کے لیے تشریف لائے، اور سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ غیر شرعی کام کیا جاتا ہے جس کی اسلام کے اندر کوئی بنیاد نہیں، میلاد منانے کا کام، جس کی ابتدا بنیاد کن لوگوں نے رکھی ہے؟ عیسائیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بنا کر، کرسمس ڈے بنا کر۔ وہ کرسمس ڈے منائیں تو وہ کافر، ہم میلاد منائیں تو ہم مسلمان، عجیب سی بات ہے۔ اور اگر یہ کام اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہوتا، یہ اسلام کا حصہ ہوتا، میرا ان باتیں یہ جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ان کا مقصد یہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے میں کوئی مذہبی منافرت کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا کوئی
تفرقہ بازی کا جو ایک ہمارے ہاں چلن ہے، جو اسلام کی بات کرے وہ تفرقہ بازی سمجھی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اسلام کے اگینسٹ کچھ بھی کرتا چلا جائے جو اسلام کا حصہ نہ ہو تو وہ عین امن سمجھا جاتا ہے، وہ پیسفل سمجھا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کا ایک جو ہے وہ سفیر تصور کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، 40 مرتبہ بعثت سے پہلے، 23 مرتبہ بعثت کے بعد۔ اگر یہ اسلام کا حصہ ہوتا، میلاد منانے کی کوئی ایک بھی فضیلت ہوتی، کوئی ثواب ہوتا، تو ایمان سے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں کبھی کوئی ایک کام بھی اگر کیا وہ حدیث کے اندر محفوظ ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس دین کو، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، سو قرآن مجید ہو یا حدیث رسول ہو، وہ سب اللہ رب العزت نے اس کو حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا، قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا۔ اگر ایسا کوئی بھی عمل جس کا ثواب ہوتا، جو باعث فضیلت ہوتا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار بھی نہ کرتے، جواز کی حد تک بھی نہ کرتے؟ تمام کی تمام احادیث میرے اور آپ کے سامنے ہیں، بخاری شریف اٹھا لیجئے، مسلم اٹھا لیجئے، ابو داود اٹھا لیجئے، ابن ماجہ اٹھا لیں، سنن نسائی اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، موطا امام مالک اٹھا لیں، مسند احمد اٹھا لیں، مسند بزار اٹھا لیں، مسند عبد الرزاق اٹھا لیں، مصنف عبد الرزاق اٹھا لیں، کوئی کتاب حدیث کی، کوئی ایک حدیث جس کے اندر اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا تو یقین مانیے کہ حدیث تو ساری جلسے جلوسوں سے بھری ہوتی، میلادوں سے بھری ہوتی، کوئی ایک بھی حدیث ہمیں میلاد کی نہیں ملتی۔ صحابہ کی محبت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بہن بھائیوں کو چھوڑ چکے ہیں، والدین کو چھوڑ چکے ہیں، جنگ بدر کا موقع، احد کا موقع، ابتدا میں جو جنگوں کے واقعات تھے وہ سب آپس میں بھائی بھائی ایک دوسرے کے سامنے تھے، باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے تھے، چچا بھتیجا ماموں بھانجا سامنے تھے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی وجہ سے۔ جو یہ سب کچھ کر چکے تھے، کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ 2 مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ربیع الاول آتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں تقریباً 10 مرتبہ یہ موقع آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں 12 مرتبہ یہ موقع آتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 4 مرتبہ یہ موقع آتا ہے، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یہ موقع آتا ہے، دیگر جو خلفاء گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں یہ واقعہ آتا ہے۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ یہ سب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور آپ کے عہد مبارک کے ساتھ ملے ہوئے موقع کی باتیں ہیں۔ فقہائے اربع، ائمہ فقہا، ان میں سے کسی ایک کا قول دکھا دیجئے جنہوں نے کہا ہو کہ میلاد منانے کی یہ فضیلت ہے، تو پھر ہم سب یہ کیا کر رہے ہیں اور اس پر مستزاد۔ جب دین اسلام کا حصہ نہیں ہے تو ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ایمان کی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، جو اس وقت میں اور آپ کفار کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ان کے اوپر ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، مذہبی حق ہے، ہم کریں گے، کرنا چاہیے۔ جس حد تک جو پیغام جس انداز سے ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں ہمیں پہنچانا چاہیے، جس انداز سے ہم محبت کا اظہار کر سکتے ہیں دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کفار تو کفار ہیں، ان سے تو یہی توقع ہے کہ وہ قرآن کا مذاق اڑائیں گے، وہ دین کا مذاق اڑائیں گے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے، ان سے تو اچھی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ تو کافر ہیں نا۔ مجھے ایمان سے بتائیے، یہ میرے اور آپ کے معاشرے کی باتیں ہیں۔ جب ہمارے معاشرے نے ایسے کیکس تیار کیے جن کے اوپر یا محمد لکھا، جن کے اوپر یا رسول اللہ لکھا، جن کے اوپر مرحبا یا مصطفیٰ لکھا، اور اس کے بعد محمد کے نام پر چھری چلائی، ایمان سے بتائیے کہ ایسے لوگوں کے دل پر چھریاں کیوں نہیں چل گئی جب انہوں نے محمد کے لفظ پر چھری چلائی؟ تھوڑی سی دیر کے لیے کمپیریزن کر کے مجھے بتائیے، وہ گستاخ زیادہ بڑے گستاخ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے پوسٹر چسپاں کیے، یا وہ ان سے بڑے گستاخ ہیں جنہوں نے کیک کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھ کر اس کے اوپر چھری چلا دی، جنہوں نے بیت اللہ کا ماڈل بنا کر اس کے اوپر چھری چلا دی، جنہوں نے مسجد نبوی کا ماڈل گندی نالیوں کے اوپر بنایا؟ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی جھوٹی ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے جھٹلا سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ایمان سے بتائیے کفار جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا وہ تو گستاخ ہی ٹھہرے۔ وہ بڑے گستاخ ہیں یا ہم بڑے گستاخ ہیں؟
ہم کس منہ سے ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا تو بائیکاٹ کیجئے، پہلے اپنے اس پیٹ کا بائیکاٹ کیجئے جس پیٹ کی خاطر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بات لمبی ہو رہی ہے، بس اس کو میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی ہیں۔ کفار کی طرف سے سہیل بن عمر جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ معاہدہ لکھنے کے لیے اور معاہدے کی شرائط طے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ ہیں جن کے مابین یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کے محرر ہیں، وہ معاہدے کو تحریر میں لا رہے ہیں۔ معاہدے کی ابتدا میں علی رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ لکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے مشرکین مکہ کے نام، ان دونوں گروہوں کے بیچ میں معاہدہ طے پا رہا ہے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے معاہدہ لکھنے کا۔ سہیل بن عمر نے جب یہ دیکھا کہ لکھا ہے محمد رسول اللہ اور باقی مشرکین مکہ کے جو سرداران تھے ان کے نام، کہنے لگا کہ یہ محمد اور باقی لوگوں کے نام لکھیے، بیچ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیجیے۔ کیوں؟ اس معاہدے کو لکھے جانے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ہم نے اور آپ نے، دونوں گروہوں نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا۔ کہنے لگا رسول اللہ کے لفظ پر ہی تو ہمیں اتفاق نہیں ہے، اگر یہی ہم نے مان لیا تو پھر ہماری اور آپ کی لڑائی کس بات کی؟ لہٰذا یہاں پر صرف محمد لکھا جائے اور آگے ہمارے نام لکھے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ علی، رسول اللہ کا لفظ بیچ میں سے کاٹ دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاتھ رسول اللہ لکھ تو سکتے ہیں، کاٹ نہیں سکتے۔ میرا ایمان میرے ہاتھوں کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ اپنے ہاتھوں سے لفظ رسول اللہ علامتی طور پہ کاٹا جا رہا تھا، کوئی حقیقت میں تو نہیں کاٹا جا رہا تھا۔ اللہ نہ کرے اس سے علی رضی اللہ عنہ کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے جو الفاظ عرض کیے تھے، جذبات کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، لیکن جذبات بھی دائرہ اسلام کے اندر ہیں۔ مسلمان شتر بے مہار نہیں ہوتا کہ جذبات میں اسلام سے باہر نکل جائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے، لیکن من یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو ایمان لے آتا ہے وہ ایک مضبوط حصار کے اندر آ جاتا ہے، وہ ایک مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیتا۔ ورنہ مومن کا مطلب ہی کیا ہے؟ کافر کا مطلب ہے ہر بات کا منکر، مومن کا مطلب ہے ہر بات کو ماننے والا۔ جب اللہ رب العزت کے اوپر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے، تو پھر ایمان کا تو معنی ہی یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کا فرمان ہو وہاں گردن جھکی ہو، جہاں منع کیا جاتا ہو وہاں پر جتنے بھی فوائد نظر آتے ہو انسان چھوڑ دے اس کو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی تو اپنے ہاتھ سے یہ لفظ لکھا ہوا نہیں کاٹ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی بتاؤ مجھے وہ لفظ کہاں لکھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اکیڈمک ایجوکیشن اللہ رب العزت نے آپ کے معجزہ کے طور پر آپ کو نہیں لینے دی، تاکہ یہ پروو کیا جا سکے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی شخصیت کو عطا فرمایا جنہوں نے تمہارے سامنے بیٹھ کے کسی کے پاس شاگردی اختیار نہیں کی، کسی کے زانو میں تلمس طے نہیں کیا، بلکہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اللہ رب العزت نے نہیں سکھایا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور مزہ ہی تب ہے نا کہ جس نے باقاعدہ کسی یونیورسٹی سے نہ پڑھا ہو، کالج سے نہ پڑھا ہو، کسی مکتب سے نہ پڑھا ہو، اور اس کے باوجود اتنا بڑا قرآن مجید لوگوں کے سامنے لا کے پیش کرے، معجزے کا تو معنی ہی ہے نا پھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھے بتاؤ وہ لفظ کہاں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کاٹا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا بحیثیت امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے چچا زاد تھے، رشتہ داری کی وجہ سے بھی یہ سوچ سکتے تھے کہ میں بھی تو رشتہ دار ہونے کے ناطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معاملات میں جتنا میرا حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے۔ نہیں فرمایا نہیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو وہاں گردن تو کٹ سکتی ہے، وہ نام نہیں کٹ سکتا۔ تو ذرا ایمان سے بتائیے کہ یہ جو ہمارا کردار ہے یہ زیادہ بدتر اور خطرناک ہے یا گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار گستاخیاں کر رہے ہیں ان کا کردار زیادہ خطرناک ہے؟ وہ تو کفار ہیں، ان سے کیا توقع کریں گے؟ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو ان لوگوں کو موقع میں نے اور آپ نے دیا ہے،
ہم اپنے اعمال سیدھے کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی کو کیوں جرت نہ ہوئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد مبارک میں جس کسی نے اس طرح کی جرت کرنے کی آپ نے فوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی گردنیں اڑا دی، ان کے خلاف جہاد کیا، اپنے اعمال سے ثابت کیا، لیکن اپنے ایمان کے اندر کسی ایسی بات کو نہیں آنے دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی. تو اس وجہ سے میری گزارش ہے اپنے آپ سے بھی، آپ سب لوگوں سے بھی، کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ اس بات کی توفیق مانگیے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو محبت ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر اطاعت موجود ہو، جس کے اندر اتباع موجود ہو، بغیر اتباع کے، بغیر اطاعت کے، یہ سب کچھ بغیر اطاعت کیا، جس کی وجہ سے ہماری وہ محبت ہمیں نماز کی طرف نہیں لاتی، روڈ کے اوپر لے جاتی ہے. روڈ کے اوپر لے جا کر ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ایمان ہمیں مسجد میں نہیں لاتا. یہیں سے یہ بات سمجھ آئیے کہ یہ کبھی اسلام نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ایمان نہیں ہو سکتا. اور اگر ہمارے اندر ایمان کی سچی لگن ہوتی، سچی محبت ایمان کی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی، تو ہم سب سے پہلے اپنے چہروں کو دیکھتے، اپنے لباسوں کو دیکھتے، اپنے چال چلن کو دیکھتے، اپنے کاروبار کو دیکھتے. کوئی ایک ہماری زندگی کا چلن ہمیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں یا محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. جو باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.